خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کر 252 تک ان 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، فَلَمَّا پس جب، فصل جدا ہوئے، روانہ ہوئے، طالوت رحمۃ اللہ علیہ، بالجنود لشکروں کو لے کر، قال تو وہ فرمانے لگے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ پس جس نے پانی پی لیا اس نہر کا، اس نہر میں سے، فلیس منی پس وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اس نہر کے پانی کو، فَإِنَّهُ مِنِّي پس بے شک وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے،
الا من اغترف، مگر وہ شخص جس نے بھرا غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ایک ہاتھ سے، فشربوا منہ، پس ان لوگوں نے پانی پیا، منہ اس نہر میں سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑوں نے، فلما، پس جب جاوزہ، پار کیا اس نہر کو، ہوا اس نے یعنی حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے اور معہ ان کے ساتھ تھے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، نہیں طاقت ہمارے پاس، الیوم آج کے دن، بجالوت، جالوت کے مقابلے کی، وجنودہ اور اس کے لشکر، اس کے گروہ کے مقابلے کی۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، غلبت، کہ غالب آ جاتی ہیں، فئۃ کثیرۃ، بہت بڑی بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، اور جس وقت وہ سامنے ہوئے، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے، قالوا، تو ایمان والوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، انڈیل دے ہم پر، صبراً، صبر، صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم، پس ان مومنین نے، اہل ایمان نے، ان کفار کو شکست دی۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ فہزموہم، پس ان اہل ایمان نے ان کفار کو شکست دی، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، الملک، بادشاہت، والحکمت، اور دانائی، وعلمہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا، مما یشاء، ان چیزوں کی جو اس نے چاہا، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ٹالنا لوگوں کو، بعضہم ببعض، بعض کے ذریعے دوسرے بعض کو، لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جاتی، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل کرنے والے ہیں، علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیات کی آپ کے سامنے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں۔ گزشتہ رکوع کے اندر جو دو درس ہمارے کل اور پرسوں کا گزرا ہے، ان دو دروس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد اور قتال کی ترغیب دی ہے، اور بزدلی سے باز آنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ موت ہر انسان پر اپنے وقت پر ہی آتی ہے،
اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اگر آپ میدان جہاد میں نہیں اتریں گے، کفار دین دشمنوں سے نہیں لڑیں گے، تو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے اوپر موت نہیں آئے گی؟ موت تو گھر میں بھی آ جائے گی، موت تو ہسپتال میں بھی آ جائے گی، اور بغیر کسی بیماری کے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو موت تو میدان جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو اس کے بغیر میدان میں اترے بغیر بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے موت کے خوف سے جہاد چھوڑ دینا، قتال چھوڑ دینا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہ درس دیا، یہ سبق ہمیں دیا۔ پھر اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں سنائے کہ عمالقہ ظالم قوم وہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم و تشدد کرتی رہی، ان کے بچوں اور بچیوں کو اٹھا اٹھا کر لے کے جاتی رہی، ان کو گھروں سے نکالتی رہی۔ انہوں نے وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست پیش کریں کہ ایک تو ہمیں جہاد اور قتال کرنے کا حکم دے دیں، ہمیں اجازت دیں ہم لڑیں، اور دوسرا یہ ہے چونکہ آپ خود بہت بوڑھے ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، آپ خود میدان جہاد میں قیادت نہیں کر سکتے، لہٰذا میدان جہاد میں لڑنے کے لیے کوئی کمانڈر ہمارے لیے مقرر کر دیں، کوئی جرنیل مقرر کریں جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں۔ تو گزشتہ درس میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور ساتھ کمانڈر کے طور پہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا جرنیل مقرر فرما دیا، اور پھر نشانی کے طور پہ وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی نشانیاں تھیں، ان کے تبرکات تھے، وہ حضرت طالوت کے پاس لا کر رکھ دیے تاکہ ظاہری نشانی کے طور پہ پتہ چل جائے کہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت طالوت کمانڈر مقرر ہو گئے، ان کے علم اور ان کے جسم اور ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی قوم کے سرداروں اور دیگر لوگوں پر ترجیح دے کر ان کو وہ مقرر فرما دیا، کمانڈر مقرر فرما دیا۔ اب جب کمانڈر مقرر ہو گئے، انہوں نے حکم دیا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر سارے لوگ جمع ہو جائیں، ہم جالوت اور عمالقہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ لوگوں نے تیاری کرنا شروع کر دی، اور بہت سارے افراد، مفسرین نے لکھا کہ 70,000 افراد تیار ہو گئے لڑنے کے لیے کہ ہم نے جالوت اور عمالقہ سے جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، طرح طرح سے ہمیں ستایا ہے، پریشان کیا ہے، لہذا ہم جائیں گے ان کے خلاف جہاد و قتال کریں گے۔ 70,000 کا لشکر لے کر حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ وہ جس جگہ قیام کیا ہوا تھا، رکے ہوئے تھے، وہاں سے نکلے۔ یہ اردن سے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ عمالقہ ظالم قوم وہ فلسطین میں بیت المقدس کے پاس یہاں پر آباد تھی، اور وہاں سے آ کر وہ ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو اب حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ اپنے 70,000 کے لشکر کو لے کر وہ اردن سے فلسطین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ 70,000 کا لشکر جا رہے ہیں، جو اس خوش فہمی میں ہے کہ شاید ہم پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں، یا ہمیں کوئی آسان ٹاسک دیا جا رہا ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، جس کو حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ مد مقابل ایک جری اور بہادر اور نڈر لوگ ہیں، اور ظالم اور جسمانی اعتبار سے وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، جن کے ظلم کی داستانیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہر ایک اٹھ کے چل دے اور یا نہ وہ مقابلے میں اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 کا امتحان لیا،
جو وقت کے پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، ان پر وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ اردن سے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں فلسطین کی طرف، راستے میں جو نہر آ رہی ہے، اس نہر کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان 70,000 کا امتحان لیں گے۔ ان 70,000 میں سے جو پاس ہوں گے امتحان میں، وہ عمالقہ اور جالوت کے مقابلے میں لڑیں گے، اور جو فیل ہو جائیں گے وہ میدان جہاد میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ طالوت کا 70,000 کا لشکر اپنے مقام سے چلا اور پیدل یہ جا رہا ہے۔ کافی پیدل چل کے جب اس نہر کے اوپر پہنچا، ان 70,000 کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب جو آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کو آزمائش کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشکل کام ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتی۔ امتحان، آزمائش یہ مشکل ہوتی ہے، یہ آسان نہیں ہوتی۔ سنتے تھے زمانے سے آزمائشوں کی داستان، خود پہ جو آئی تو پتہ چلا کہ آزمائش کیا ہے۔ جب اپنے اوپر آتی ہے تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، یہ کتنی آزمائش کس کو کہتے ہیں۔ تو آزمائشیں آسان نہیں ہوا کرتی، آزمائشیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ تو جب یہ پیدل چل کے وہاں پانی پر پہنچے، اب پیاس لگی ہوئی ہے، کمانڈر صاحب نے، جرنیل صاحب نے، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہیں پیے گا، پانی کوئی نہیں پیے گا۔ اب ماننے والے تو سارے نہیں ہوتے، اب لاکھ مرتبہ بھی آرڈر جاری کریں، سمجھائیں، تب بھی لوگوں نے اپنی کرنی ہوتی ہے۔ ماننے والے وہ چند افراد ہوتے ہیں، باقی سارے اپنی منمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر معاشرے، ہر سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مان کر چلنے کا جو جذبہ ہے یہ چند افراد کے اندر ہوتا ہے، باقی افراد وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغمبر تھے شمویل علیہ السلام، ان کی ہدایات کی روشنی میں آرڈر جاری کر دیا کہ اس نہر کا پانی کسی نے نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے لشکر کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ چلتے چلتے ایک ہاتھ سے چلو لے کے پانی پی لیا، ایک ہاتھ میں چلتے چلتے جتنا پانی آ گیا یہ پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں پی سکتے، اور زیادہ پینا اس کی تو پرمیشن ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، صرف چلتے چلتے ایک چلو پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ اگر زیادہ پئیں گے اس کا میرے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے لشکر کا حصہ نہیں ہے، میرا سپاہی نہیں ہے۔ تو جب لوگ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے شور مچا دیا، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ ایک تو اتنے دور سے ہمیں چلا کر یہاں پہ لائے ہیں پیدل، اب دیکھو ذرا یہ عجیب حکم دے رہے ہیں کہ پانی نہیں پینا۔ ہم سب کو پیاس لگی ہے، اتنا ٹریولنگ کی ہے، اتنا سفر کیا ہے، اور آگے جانا ہے، جا کے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، تو کیا ہم پیاسے لڑیں گے؟ یہ کیسا حکم ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اتنا ٹھنڈا میٹھا شفاف صاف پانی ہے اور آرڈر جاری کر دیا پانی نہیں پینا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور پھر امیر لشکر کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنی من مانی کرتے ہوئے پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی پی رہے ہیں، پی رہے ہیں، پی رہے ہیں، جتنا پیتے جا رہے ہیں پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اب پانی پی رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور مسلسل پی رہے ہیں، اور پیاس اور بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے، پیٹ پھول گئے، پی پی کے پیٹ مٹکے بن گئے، لیکن پیاس ختم نہیں ہو رہی۔ 313 افراد، 70,000 کہاں اور 313 کہاں؟ دیکھیں ماننے والے کتنے ہیں اور منمانیاں کرنے والے کتنے ہیں۔ یہ منمانیاں کرنے والے یہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے نا، یہ بھی مومن تھے، ایمان والے تھے، اہل اسلام کی صفوں میں شامل ہو کر جہاد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب حکم دے دیا یہ کام نہیں کرنا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اپنی منمانی کرنی شروع کر دی۔ جب اپنی منمانی کرنی شروع کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پانی پینے کو بھی آزمائش بنا دیا۔ پانی کے اندر تاثیر ہے پیاس بجھانے کی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر سے اس پیاس بجھانے کی تاثیر کو ان کے لیے اٹھا دیا۔ اب پانی پی رہے ہیں، پیاس بجھنے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے۔ وہ 313 افراد جنہوں نے بات مانی اور چلتے چلتے ایک ہاتھ کے چلو سے پانی لیا، تھوڑا سا پی لیا اور آگے بڑھ گئے، نہر کو کراس کر لیا۔ اس ایک چلو پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھا دی۔ اللہ نے ان کی پیاس کو ایک چلو پانی سے ختم کر دیا۔ باقی ادھر ہی پیتے رہے۔ اب یہ 313 آگے بڑھ رہے ہیں میدان جہاد کی طرف۔ باقی 70,000 میں سے 313 مائنس کر لیں، باقی 69,000 اور وہ جتنے باقی بچے ہیں 667، یہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہے ہیں 313۔ آگے مد مقابل میں ظالم دشمن ہے، جابر دشمن ہے، جس کی ظلم کی داستانیں وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی تعداد 1,00,000 مفسرین نے لکھی ہے۔ 1,00,000 کا لشکر جابر ظالم آگے تیار کھڑا ہے، ادھر مد مقابل صرف 313 ہیں۔ بڑا ٹف مقابلہ ہے۔ اب یہ جو ماننے والے تھے، کامل ایمان والے تھے، ان میں بھی 2 جماعتیں بن گئی۔ کچھ ظاہر بین بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ ظاہر بین، ظاہری چیزوں کے اوپر نظر رکھنے والے۔ تو انہی 313 میں سے جو آگے بڑھے، ان میں سے 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت کہنے لگی کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ تو بڑی پاور میں ہے، بڑی طاقت میں ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کے مد مقابل جانا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو خود وہ ہلاک کرنا، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، ہمیں تو ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن جو کامل ترین ایمان والے تھے، جن کے دل کے اندر ایمان جم چکا تھا، رچ بس چکا تھا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا اگر یہ 1,00,000 ہے اور ہم 313 ہیں؟ بہت مرتبہ ایسے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قلیل جماعت سے ایک کثیر جماعت کو پٹوا کے دکھا دیا۔ جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم جائیں گے اور لڑیں گے ان کے خلاف۔ پھر یہ 313 یہ چلے بڑے آگے، اور صفیں آمنے سامنے ہو گئے۔ ایک طرف 1,00,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 ہے۔ وہ جالوت اس لشکر کا کمانڈر ہے، وہ ان 313 کو دیکھ کے مسکرانے لگا، وہ مذاق کرنے لگے کہ ان کو تو ہم یوں چٹکی میں اڑا دیں گے۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ باقاعدہ لشکروں کے آپس میں ٹکرانے سے پہلے جو کمانڈر ہوا کرتے تھے وہ خود آگے بڑھ کے وہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نر کا بچہ وہ آگے آئے میرا مقابلہ کرے۔ تو اس لشکر سے، 1,00,000 کے لشکر سے جالوت جو خود کمانڈر ہے، یہ خود کمانڈر چیلنج کرتے ہوئے آگے آ گیا کہ تم 313 میں سے جتنے تم آئے ہو، تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تلوار لہراتا ہوا میدان میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام پہ وحی بھیجی کہ حضرت طالوت کے لشکر سے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو آگے اس کے مقابلے میں آگے بھیجیں۔ انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کو بلوایا اور ان کے 6 بیٹوں کو، باقی ان کے بیٹے بھی میدان میں لڑ رہے تھے، 6 بیٹوں کو بلایا، ان میں یہ حضرت داؤد بھی شامل تھے، لیکن یہ اس ٹائم بڑے کمزور تھے، چھوٹے تھے، اور یہ صرف ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں آگے بھیجیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا گیا۔ ایک طرف منجا ہوا کمانڈر ہے اور دوسری طرف مد مقابل میں لشکر کا ایک عام سپاہی بھی نہیں ہے، ایک نوجوان ہے، اس کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اپنی طاقت کا کرشمہ دکھانا تھا
کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مجے ہوئے کمانڈر کو وہیں پہ تہتے کر دیا، سب کے سامنے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب کمانڈر قتل ہو جائے اس کے بعد جو سپاہ ہوتی ہے، لشکر ہوتا ہے، اس کے حوصلے ویسے ہی پست ہو جاتے ہیں۔ تو جالوت کا جو لشکر ہے وہ تتر بتر ہونے لگا۔ ان 313 نے پھر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا اور پھر وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان 313 کو اللہ نے فتح نصیب فرما دی اور اس کو شکست ہو گئی۔ یہ پورا وہ منظر ہے جو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، کھینچ کے میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کی ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنایا ہے اس پورے واقعہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، 70,000 کا لشکر لے کر اپنے مقام سے روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے میں آنے والی نہر کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر کا پانی اپنی مرضی سے پیے گا، فلیس منی، اس کا میرے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ اور ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس لشکر کے پانی کو نہ چکھا تو وہ میرا سپاہی ہے، وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں اتنی پرمیشن ہے الا من اغترف غرفۃ بیدی، کہ جو ایک ہاتھ سے چلو پانی لے اور یہ ایک ہاتھ سے پی لے۔ بھائی اتنی پرمیشن ہے، اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں مانتا کون ہے، منمانی کون کرتا ہے، میرے حکم کو فالو کون کرتا ہے اور اپنی مرضی کون کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے، بس اتنا امتحان لینا ہے۔ تو فرمایا الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس پرمیشن کے ایک چلو پانی ایک ہاتھ سے وہ اس کو پینے کی اجازت ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، فشربوا منہ، وہ سارے پانی پہ ٹوٹ پڑے اور پانی پہ ٹوٹ کر دونوں ہاتھوں سے انہوں نے مسلسل پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، اور ان کی پیاس اور بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیاس کم ہونے کی بجائے مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فشربوا منہ، بس انہوں نے اس نہر کے پانی سے خوب پیا۔ آگے اللہ فرمائے الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے صرف چند لوگوں نے پانی یا تو بالکل نہیں پیا یا پیا تو ایک چلو پانی پیا بس۔ وہ قلیل کتنے تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ 313 افراد تھے، انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا۔ اور فلما جاوزہ، ان 313 نے جب نہر کراس کی، نہر عبور کی، ہوا والذین آمنوا معہ، حضرت ہوا سے مراد حضرت طالوت ہے، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے جب یہ نہر کراس کر لی 313 نے، اور آگے جالوت کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، قالو، تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ 313 جو کراس کر گئے، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے جو ظاہر بین تھے، ظاہری چیزوں کو دیکھتے تھے، وہاں 1,00,000 کا لشکر ہے، یہاں صرف 313 ہے، 313 کا کیا مقابلہ ہے 1,00,000 کے ساتھ؟ انہوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے اندر جالوت اور جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہنے لگے تو دوسرے لوگ کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ کہنے لگے جن کو پختہ یقین تھا کہ انہیں عنقریب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ان کو یقین تھا کہ ہم نے ایک دن اللہ سے لازمی ملاقات کرنی ہے، یعنی پختہ یقین والے تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی ہے۔ یہ شکست اور فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں تعداد اور دیگر چیزیں نہیں دیکھی جاتی،
بہت مرتبہ تھوڑی تعداد نے زیادہ تعداد کو شکست دی ہے. بِإِذْنِ اللہ، آگے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. ساتھ فرمایا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرا آپ کا کام ہے صبر کرنا، شور واویلا نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت اتاریں گے. بہت مرتبہ تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلامی میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ تو یہ خود قرآنی آیات کی صورت میں موجود ہے. غزوہ بدر کو دیکھ لیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 313، اس واقعے میں بھی 313 تعداد ہے اور غزوہ بدر میں بھی 313 ہیں. اپنے 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ کون سی تعداد ہے؟ کیا کچھ ہے؟ ٹوٹل تعداد 313 ہے. 6 زرہ وہ لوہے کا لباس ٹوٹل 6 بندوں کے پاس ہے. 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور صرف 70 اونٹ ہیں. بس یہ کل ساز و سامان ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام 313 کو لے کر میدان بدر میں اتر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، اس جمع پونجی کی حفاظت کرنا، اس کے ذریعے کفار کو پٹوا دینا اور ہمیں غلبہ عطا فرما دینا. پھر کائنات نے دیکھا کہ وہی 1000 جو ڈول دھماکوں کے ساتھ آئے تھے، پکنک منانے کے لیے آئے تھے، بدر کے میدان میں 70 ان کو قتل کر دیا گیا، 70 کو گرفتار کر دیا گیا اور اہل اسلام کی طرف سے ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. دوسری طرف 70 کو مارا ہے، 70 کو گرفتار کیا. اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. 3 گنا بڑا لشکر ہے، اللہ نے اس کو شکست دی، اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی. اسی طرح جنگ موتا میں ایک طرف 1 لاکھ کا لشکر ہے اور دوسری طرف صرف 3000 مجاہدین ہیں، 3000 صحابہ کرام ہیں. 3000 صحابہ کرام، دوسری طرف لاکھ کا لشکر ہے عیسائیوں کا. سپہ سالار شہید ہو گئے، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار، تینوں سپہ سالار ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتے چلے گئے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور اس 3000 نے لاکھ کو شکست دی ہے. جنگ قادسیہ میں، قادسیہ کا میدان ہے، مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کمانڈر ان چیف ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے میں 60 افراد کے ساتھ جا کر ان 60,000 کا مقابلہ کرتا ہوں. انہوں نے اجازت دے دی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 افراد کو لے کر 60,000 کے لشکر کے درمیان گھس گئے اور تاریخ انسانی نے دیکھا کہ اس 60 افراد نے 60,000 کو شکست دی ہے. اور جب ان کو شکست ہو گئی وہ بھاگ گئے. پھر جب تعداد گنی گئی اس 60,000 میں سے 10,000 کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. 60 آدمیوں نے 10,000 کو قتل کر دیا تھا، باقی بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اور یہ جو 60 افراد گئے تھے ان 60 میں سے صرف 10 شہید ہوئے. بس 10 شہید ہوئے، 50 فاتح بن کے واپس لوٹے ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تاریخ اسلامی کے عظیم واقعات ہیں. طارق ابن زیاد
رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اسلامی جرنیل گزرے ہیں، بعد کے زمانے کے ہیں۔ اندلس کے ساحل پہ اترے تو انہوں نے کہا برن دی بورڈس، کشتیاں جلا دو۔ لشکر میں جو افراد تھے انہوں نے کہا کشتیاں جلا دیں گے، پیچھے سمندر ہے، آگے لشکر ہے، ہم جائیں گے کہاں، واپسی کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا یہی بات تو تمہارے ذہن سے نکالنے کے لیے کشتیاں جلوا رہا ہوں کہ ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم فتح کرنے کے لیے آئے، ہم فاتح بننے کے لیے آئے ہیں، واپسی کرنے کے لیے ہم آ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے تو میں کشتیاں جلوا رہا ہوں کہ واپسی کا خیال ہی تمہارے ذہن سے نکل جائے، تمہیں پتہ لگے کہ پیچھے سمندر ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا، اسی لیے تو کشتیاں جلوا رہا ہوں۔ یہ تاریخ اسلامی کے، تاریخ انسانی کے عظیم واقعات ہیں کہ چند ایک افراد نے اپنی ایمانی قوت اور جرت اور غیرت کے بل بوتے پر کثیر تعداد میں دشمنوں کے ساتھ ٹکرا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی غیرت کی وجہ سے ان کو عظیم فتح نصیب فرمائی اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال نے کہا تم فضائے بدر تو پیدا کرو، وہ 313 مسجد نبوی اور مدینہ منورہ چھوڑ کر میدان بدر میں پہنچ گئے تھے، اپنی طرف سے جتنا تیاری کر سکتے تھے تیاری کر لی تھی، اور پھر وہاں پہ آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ آپ باطل کے مقابلے میں میدان میں اتریں تو صحیح، آپ ہمت اور جرت اور استقامت کا مظاہرہ کریں تو صحیح، پھر اللہ کی مدد و نصرت اترے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں، آپ کہیں یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، اسرائیل کو تباہ کر دے، ایسے بیٹھے بٹھائے تو تباہ نہیں ہوں گے نا، میدانوں میں اترنا پڑے گا۔ جو مومن ہے جہاد و قتال اس پر فرض اللہ نے کیا ہوا ہے، اب چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم مانیں گے تو دنیا میں عزت ہمیں نصیب ہوگی، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ کیڑے مکوڑے جس طرح روزانہ مرتے ہیں اسی طرح ہم بھی روزانہ مرتے رہیں گے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے اور واپس چلے گئے، میری آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ میں بھی تو عام انسان ہوں، آپ بھی تو عام انسان ہیں۔ ہمارے اندر کون سے سرحاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کون سی خاص بات ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی لڈو لٹک رہے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی پھول لٹک رہے ہیں، کون سی خاص بات ہمارے اندر؟ اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں تھامیں گے، اس عزت کی چیز جہاد و قتال کو پوری امت مسلمہ اپنا وتیرہ اپنا طریقہ نہیں بنائے گی تو پھر ذلت اس کا مقدر بنی رہے گی، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے، آج ہم کہتے ہیں باطل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس بڑی پاور ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے اور فلاں فلاں چیز ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم تیار کرو نا، آپ کے پاس کچھ کیوں نہیں ہے؟ آپ تیار کریں، آپ تیاری کریں، مقابلے کے لیے میدان میں اتریں، پھر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ صرف بیٹھ کے رونا رونے سے کام نہیں چلے گا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، نہیں سمجھیں گے تو ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہیں گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری۔ اور پوری مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ اس وقت بے حسی کی علامت بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی جرت مند اور غیرت مند ہیں تو وہ اہل فلسطین ہیں، وہ غزہ کے معصوم بچے، عورتیں اور نوجوان اور بوڑھے، وہ سارے وہ اہل عزیمت ہیں جو اس ٹائم اس دور کے فرعون اسرائیل کے سامنے وہ مد مقابل وہ کھڑے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے جہاد و قتال کو چھوڑا نہیں ہے۔
بے حس تو باقی دنیا بنی ہوئی ہے۔ اے کاش ہم سب بے حسی کی اس چادر کو اتار پھینکیں۔ تو انہوں نے فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جو یہ یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے، چھوٹے چھوٹے گروہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب ساتھ ہیں پھر کسی باطل اور کسی دشمن کی پرواہ کیا ہے؟ مرنا تو ایک مرتبہ، بار بار تو نہیں مرنا، موت ایک مرتبہ آئے گی اور اپنے ٹائم سے پہلے بھی نہیں آ سکتی۔ جو موت کا ٹائم مقرر ہے اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ آج تک دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اپنے مقررہ ٹائم سے پہلے مر گیا ہو، یا جتنی زندگی اس کو دی گئی ہے اس سے زیادہ جی گیا ہو؟ زندگی زیادہ بھی نہیں ہو سکتی، کم بھی نہیں ہو سکتی، پھر بزدلی کی چادر اوڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیوں آدمی بزدل بن کے زندگی گزارے؟ آگے فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو صبر کرتا ہے، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کا 313 کا لشکر یہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنی طاقت کے اوپر ناز بھی نہیں کرنا، اپنی طاقت کے اوپر وہ تکیہ بھی نہیں کرنا، نظر ہمیشہ رب العالمین پر رہنی چاہیے۔ جب طالوت رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر جالوت کے لشکر کے سامنے آ گیا، اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ اب دعا مانگ رہے ہیں، 313 دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے، اونڈیلنا یوں کر کے اوپر سے ڈالنے کو کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر صبر اونڈیل دے، یعنی ہمارے اندر صبر کو رچا بسا دے، ہمیں وافر مقدار میں صبر نصیب فرما کہ کہیں ہم بے صبری نہ کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمیں صبر نصیب فرما، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، کہیں گمسان کی جنگ شروع ہو ہمارے قدم اکھڑ نہ جائیں، ہم کہیں میدان جہاد سے بھاگ نہ جائیں، اس لیے ہمارے قدموں کو جما دے۔ اور آگے فرمایا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ اس کفار کے مقابلے میں، کافروں اور ظالموں کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، نصرت آپ کی طرف سے آتی ہے، یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما دے، ان کے مقابلے میں ہمارا ساتھی بن جا۔ اپنی تیاری بھی کی، میدان میں اترے بھی، لیکن میدان میں اتر کر بھی اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں، اپنی چیزوں پر تکیہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں کر رہے، رب کی ذات سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں صبر بھی عطا فرما اور ہمیں ثابت قدمی بھی نصیب فرما، اور یہ باطل قوم جو ہمارے مقابلے میں آ گیا لشکر، اس کے خلاف ہماری مدد بھی فرما۔ یہ اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ان اہل ایمان نے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے باطل کو شکست دی، مد مقابل میں آنے والے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے شکست دی، وَقَتَلَ داود جالوتا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبری ابھی نہیں ملی تھی، بعد میں ان کو پیغمبر بنایا گیا، بادشاہ بھی بنایا گیا، ساتھ پیغمبر بھی بنایا گیا۔ اس وقت یہ پیغمبر نہیں تھے، اس وقت ان کو نبوت اور رسالت نہیں عطا کی گئی تھی، بعد میں ان کو نبوت رسالت دی گئی۔
تو وقتل داود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اس کے غرور کو سب کے سامنے خاک میں ملا دیا کہ وہ بڑے تکبر کے ساتھ چیلنج کرتا ہوا، تلوار لہراتا ہوا میدان میں اتر آیا تھا، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کو، اس کے جو لاکھ فالورز تھے، ان فالورز اور ماننے والوں کے سامنے ان کے کمانڈر کے غرور کو خاک میں ملا کر دکھا دیا۔ اور ایک بچے کے ذریعے، کوئی بڑا سپہ سالار بھی نہیں ہے، کوئی بڑا منجا ہوا کمانڈر بھی نہیں ہے، اور کوئی بڑا مجاہد بھی نہیں ہے، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان کے ذریعے اللہ نے اس کے طاقت کے غرور کو خاک میں ملا کے دکھا دیا۔ وقتل داود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی، والحکمت، اور حکمت دانائی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا مما یشاء، ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا ان کو ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو مرضی ہے نواز دیں، جس کو مرضی ہے دے دیں۔ ایک عام سے انسان کو اٹھایا، اس کو نبوت بھی عطا کر دی، اس کو بادشاہت بھی عطا کر دی، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو حکمت بھی عطا کر دی۔ یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کی مرضی ہے، جس کو نواز دیں۔ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے فلاں کو کیوں نوازا ہے، بھئی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے آپ نے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا؟ رب کی مرضی ہے، رب جس کو جو دے۔ تو یہ فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تعلیم دی، سکھایا، مما یشاء، ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے چاہا۔ آگے جہاد اور قتال کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ جہاد کیوں فرض ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ جہاد کے ذریعے خون بہتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لوگ قتل ہوتے ہیں، افراتفری مچتی ہے، اور وہ خوف کی فضا قائم ہوتی ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ جہاد کیوں فرض کیا میں نے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع نہ کرتا، لوگوں کو نہ ٹالتا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض کے ذریعے اگر دفع نہ کرتا، بعض کے ذریعے بعض کو قتل نہ کرواتا، اہل ایمان کے ذریعے کفار کو، ظالموں کو، جابروں کو قتل نہ کرواتا، پھر ہوتا کیا؟ ظالم بڑھتے چلے جاتے، ظالم دنیا میں بڑھتے چلے جاتے، پھیلتے چلے جاتے، اور فرمایا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، پوری کی پوری زمین فساد سے بھر جاتی، فسادی دنیا میں غالب آ جاتے، جابر اور ظالم دنیا میں غالب آ جاتے۔ ظالم اور جابر وہ صرف تلوار سے ڈرتا ہے، بس تلوار کے علاوہ ظالم اور جابر کو ڈرانے کے لیے کوئی نسخہ آج تک ایجاد ہو ہی نہیں سکا ہے۔ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات اور یہ ساری چیزیں یہ دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کا جابر اور ظالم کفر اگر ڈرتا ہے تو وہ جہاد و قتال سے ڈرتا ہے، وہ مسلمان کی تلوار سے ڈرتا ہے بس۔ اس کے علاوہ آپ سارا دن بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں، سارا دن بیٹھ کے تسبیح کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، آپ کی ان عبادات سے باطل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، باطل کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ باطل اگر ڈرتا ہے تو آپ کے جہاد اور قتال سے ڈرتا ہے، آپ کی تلوار سے ڈرتا ہے۔ اور یہ تلوار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہی اس لیے ہے تاکہ کوئی جابر اور ظالم یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام کوئی لولا لنگڑا دین ہے۔ کہتے جی ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم بڑے امن پسند ہیں۔ بھئی امن پسند ہم اس کے لیے ہیں جو امن کو چاہتا ہو، وہ بھی امن پسند ہو تو اس کے لیے ہم امن پسند ہیں۔ ہم جنگ مسلط نہیں کرتے، لیکن ایک بندہ آپ کی لاشیں گرا رہا ہے، آپ آگے سے کہہ رہے ہیں جی ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو بڑے نرم مزاج کے لوگ ہیں اور بڑے میٹھے پیارے لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگلا بندہ ظلم پہ اتر رہا ہے، اگلا بندہ بربریت پہ اتر رہا ہے،
اگلا بندہ آپ کے اہل ایمان بچوں تک کو معاف نہیں کر رہا، آپ کی عورتوں کی عصمت دریاں کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، آپ کے بوڑھوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو وہ ہمارا چاچا لگتا ہے، ماما لگتا ہے، کیا لگتا ہے ہمارا کیا لگتا ہے؟ اس لیے ہم امن پسند ضرور ہیں، لیکن امن پسند ہم اس کے لیے ہیں جو امن چاہتا ہے۔ جو امن نہیں چاہتا اس کے لیے ہمارے پاس بھی تلوار ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی اس لیے ہے کہ جن کی کھوپڑیاں جگہ پہ نہ ہوں ان کی کھوپڑیاں اٹھا دو، ان کی کھوپڑیاں اڑا دو۔ یہ کھوپڑیاں اڑانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کی بدماشی دنیا سے ختم ہو سکے، ظالموں کا ظلم ختم ہو سکے، جابروں کا جبر ختم ہو سکے، فتنہ پروروں کے فتنہ ختم ہو سکیں۔ یہ جہاد دیا اس لیے گیا ہے۔ آج پوری دنیا کو جہاد سے تکلیف اس لیے ہے کہ جہاد کو دہشت گردی بنا دیا۔ تم نے جو پوری دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے، تم سے بڑا فسادی کون ہے؟ افغانستان میں، عراق میں، شام میں، پوری دنیا کے اندر تم نے نہ بوڑھوں کو معاف کیا، نہ بچوں کو معاف کیا، نہ عورتوں کو معاف کیا، ہر ایک کو آپ نے شہید کر دیا۔ تم امن کے ٹھیکیدار بن گئے۔ یہی امریکہ بہادر، اس نے وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرا کر لاکھوں انسانوں کو وہ جلا کر خاکستر کر دیا، لاکھوں انسانوں کو۔ آج یہ امن کا ٹھیکیدار ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تم تو خود سب سے بڑے دہشت گرد ہو، تم تو خود پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہو۔ تم کون سا امن قائم کرنا چاہتے ہو؟ تم تو اپنی چودراہٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ پوری دنیا کے ذخائر کے اوپر اور مختلف معیشت اور چیزوں کے اوپر تمہاری نظر ہے۔ تم پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تم کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ کرو نا امن کی بات۔ غزہ کی جنگ رکواؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو غزہ کی جنگ رکواؤ، اسرائیل کو روکو، اس کی بربریت سے اس کو رکواؤ، اس سے بربریت، اس کو روک کے دکھا دو۔ تم تو شاباشیں دیتے ہو، تم تو اسرائیلی وزیر اعظم کو شاباشیں دیتے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، تھاپڑ دیتے ہو، اور اندرون خانہ مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہو۔ تم کہاں کے ٹھیکیدار آگے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ بظاہر امن کے ٹھیکیدار ہیں اور حقیقت میں سب سے بڑے ظالم اور جابر اور دہشت گرد یہی لوگ ہیں جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ خود کائنات کے، اس دھرتی کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد اس لیے دی ہے۔ یہ فلسفہ قرآن میں مجھے اور آپ کو اس لیے سمجھایا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بھی نادانی میں کہتے ہیں دہشت گردی دہشت گردی۔ وہ بھی پہلے یہ تو جسٹیفائی کرو کہ دہشت گردی ہے کیا ہے۔ جہاد دہشت گردی کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد تو رحمت ہے۔ جہاد اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ جہاد اور دہشت گردی کو آپ اکٹھا جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جہاد تو وہ مقدس جنگ ہے جو ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، جو ساری دنیا سے دہشت اور وحشت اور خوف اور ظلم اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اس مقدس جنگ کا نام جہاد ہے۔ اور مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑتا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ اس کو دہشت